بخاری صاحب، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے جو ہے وہ کثرت رائے سے ایک قرارداد منظور کر لی ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ سے نکل جائے. پہلے بھی درجن بھر ایسی قراردادیں جو ہے وہ اسرائیل کی مخالفت میں پیش ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ امپیکٹ یا اسرائیل کی صحت پر ایٹ لیسٹ کوئی اثر نہیں پڑا. دیکھیے وہ ساری ریزولوشن جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ اس وقت ہوئی تھی جب یہ جنگ جاری تھی. جی 2 سالہ جنگ کے دوران 5 مرتبہ جنرل اسمبلی آف دا یونائٹڈ نیشن نے یہ ثابت کیا کہ میجورٹی جو ہے وہ فلسطینی کاز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی کاز کو جسٹ کاز سمجھتی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ریزولوشن پاس کر کے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ جو ریزولوشن ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ جنگ بندی ہو چکی ہوئی ہے، جنگ رک گئی ہے. اب اس جنگ بندی کے نتیجے میں وہاں امن قائم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ قرارداد وہ بتا رہی ہے. جی بالکل. کیا کہہ رہی ہے وہ؟ یہ قرارداد کہہ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج فلسطینی علاقوں سے نکل جائے. کیٹیگورک ہے یہ، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ بھاری اکثریت سے منظور ہوئی ہے. اس کی اندازہ کیجئے کہ 151 countries have voted in favor, 11 have opposed it, and 11 remain abstained. انہوں نے حصہ نہیں لیا. 11 اور 11 کتنے ہوئے؟ جی 22 کے مقابلے میں 151 لوگوں نے کہا ہے کہ فلسطین کی سرزمین سے 1967 کی سرحدوں سے پیچھے تک نکل جانا چاہیے وہاں سے اسرائیل کو. اب آپ مجھے بتائیے کوئی ابہام ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اکیلا امریکہ یا کچھ یورپی ممالک کب تک اسرائیل کا دفاع کرتے رہیں گے؟ الٹیمیٹلی جو پبلک اوپینین، جس کا جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، میں آج پھر کہتا ہوں، یہ جو 151 ممالک ہے ان کے دلوں میں کوئی تڑپ نہیں ہے فلسطین کے لیے. وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر بڑھنے والے پریشرز کے تحت مجبور ہیں کہ اس طرح کی قرارداد کے لیے وہ ووٹ دیں. یہ جو پریشر ہوتا ہے، اب آپ نے دیکھا ہے ہلری کلنٹن کیا کہہ رہی ہیں؟ بالکل. ہلری کلنٹن وہ ہے جو جب وزیر خارجہ تھی تو یہ اسرائیل تشریف لائیں، تو ایئرپورٹ کے اوپر ایک سیریمنی ہوتی ہے جس کو آپ ریسیپشن سیریمنی کہتے ہیں. نیتن یاہو نے اس کو ریسیو کیا اور ایٹ دا آؤٹ سیٹ اس کو یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں فلسطینیوں کے قتل عام سے روکنے کے لیے آئی ہیں تو یہیں سے واپس چلی جائیں. اٹ واز این انسلٹ ٹو این امریکن فارن منسٹر. وہ برداشت کیا گیا اس لیے کہ میں نے جیسا آپ کو کہا کہ جو صہیونی مائنڈ سیٹ ہے، جو یہودی ڈومیننس ہے امریکہ کے اداروں کے اوپر، وہاں کے بزنس کے اوپر، وہاں کی جوڈیشری کے اوپر، وہاں کے میئرز کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ خاموشی سے وہاں چلی گئیں. لیکن اس کا اظہار انہوں نے آج اپنے بیان میں کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پورے امریکہ میں جو اوپینین کبھی اسرائیل کے حق میں ہوتی تھی، نیتن یاہو کی ان حرکات کی وجہ سے it is transforming into negative opinion. یہ ہے وہ ریفلیکشن جس کے تحت آپ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے یہ 7ویں قرارداد ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سیکورٹی کونسل میں ہر چند کے جو ٹرمپ جو ہیں ان اپنی ناجائز اولاد کے دفاع کے لیے وہ ووٹ کو ویٹو کر دیتے ہیں، لیکن وہاں بھی 6 دفعہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ریزولوشنز پیش ہوئی ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ تمام تر اپنی اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو از گلٹی آف جینوسائیڈ. نسل کشی کا یہ مجرم ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری ہم جاری کر رہے ہیں، اور دیٹ ہی شوڈ بی اریسٹڈ ویئر ایور ہی گوز. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو بتلاتی ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. ان کو اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی اقدام اس کے حوالے سے اسرائیل کر رہا ہے ان سب کی مذمت کی جانی چاہیے. جی بخاری صاحب، آپ نے بتایا کہ اوپینین کے پریشر میں جو ہے وہ 151 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. کثرت رائے سے ہی منظور تو ہو گئی ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری کون لے گا؟ کون میک شور کرے گا کہ واقعی اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ سے نکل جائے؟ دیکھیے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے وہ اپنی اس ایفرٹ کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو ایکشن. دوسری بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے یونائٹڈ نیشنز کی وچ از دی سیکرٹری جنرل، وہ اپنی پوزیشن کو اسرٹ کرے. یہ تو بخاری صاحب اتنے سالوں میں نہیں ہوا. دیکھیے کچھ ایسے سیکرٹری جنرل رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ایک والڈائم تھے، ایک اس سے پہلے اوتھانٹ تھے. بہت پیچھے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ 60s اور 70s اور 80s کی دہائیوں کی بات ہے. انہوں نے بڑی بڑی پوزیشن اپنی یعنی اسرٹ کر کے بڑے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں. گوترس چونکہ از آن دا وے آؤٹ، اس کو تھریٹن کرنے کے لیے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے،
امریکہ نے آلریڈی لابی شروع کر دی ہے فار دا سرچ آف اے نیو سیکرٹری جنرل. اس کو میسج دیا کہ بھائی آپ تو جانے والے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کے اداروں سے, اس طرح کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے فیصلے آتے رہیں گے تو پھر دوسرے ممالک کے لیے ان پر عمل کرنا اور اس کے ذریعے اسرائیل پر پریشر ڈالنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن بخاری صاحب, بہت سے ممالک نے, ایون یورپین کنٹریز نے بھی بہت پریشر ڈالا اسرائیل کے اوپر, لیکن اسرائیل ان پریشرز کے زد میں نہیں آتا ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی وہ اپنے اتحادی کھوتا جا رہا ہے. چاہے وہ اسپین ہو, چاہے ناروے ہو, چاہے ڈنمارک ہو, ان ملکوں نے جو اقدامات کیے ہیں اسرائیل کے خلاف وہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لوگوں نے اسلحے کی سپلائی کینسل کی ہے, لوگوں نے لون کینسل کیے ہیں, لوگوں نے تجارتی تعلقات منسوخ کیے ہیں, لوگوں نے سفیر تک کو نکالا ہے ایک ملک سے. تو یہ اقدامات ہونے کا مطلب یہ ہے that the other side of the story has started. جی, لیکن بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یورپ اس ساری سچویشن میں بالکل irrelevant ہے؟ جب تک امریکہ اسرائیل کی سائڈ پر ہے, نہ ہی UN سے کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتی ہے, جو سیکورٹی کونسل ہے وہاں سے, تو پھر جب تک امریکہ کی حمایت حاصل ہے اسرائیل کو, وہ جو چاہے کرتا رہے گا. دیکھیے ابھی تک تو صورتحال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں, لیکن جو نیا ٹلٹ دیکھ رہے ہیں ہم, جو نئی جس انٹرنیشنل پبلک اوپینین کی بات میں کرتا ہوں, یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ حتمی طور پر تو اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. یہ اتنا کچھ بھی ہو جانا جو ہے یہ اسی انٹرنیشنل پبلک اوپینین کا کے باعث تھا میرے خیال سے. اب دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں فلسطینیوں نے they have seen the worst. جی, اب اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا ان کے اوپر. اور بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان کے اندر یہ بات موجود تھی کہ غزہ کے اندر سے اسرائیلی فوج کو نکالا جائے گا. اب امریکہ اگر اس کے حق میں ووٹ نہیں دے رہا تو پھر امریکہ کی اور اس پیس پلان کی کریڈیبلٹی دنیا کے سامنے کیا رہ سکتی ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, امریکہ از اے ہاسٹیج. امریکہ از اے ہاسٹیج ٹو دی زائنسٹس. بڑی لمبی گفتگو اس کے اوپر ہو سکتی ہے, ٹائم اس وقت ہمارے پاس شاید نہیں ہوگا, لیکن یہ جب تک یہ اسٹیٹ آف ہاسٹیج ختم نہیں ہوگی اس وقت تک امریکہ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوئی فیصلہ اسرائیل کے خلاف نہیں کر سکتی. کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ چاہے پریزیڈنٹ ریگن ہو, چاہے نکسن ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کلنٹن ہو, تو فیصلے اسی طرف اشارہ کرتی ہے, بالکل جو اسی طرف اشارہ کرتی ہے, جو ایڈمنسٹریشن کا پوائنٹ آف ویو ہے یا جو ایڈمنسٹریشن کی کمٹمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ, کوئی صدر اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. بٹ جیسا میں نے کہا, دا وے اسرائیل از لوزنگ allies, الٹیمیٹلی یہ آئسولیشن اور پبلک اوپینین بھی جو ہے وہ شفٹ ہوتا جا رہا ہے.